الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا كل نفس ذائقة الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. ہر جاندار موت کا مزہ چکھے گا اور ہم تم کو بری بھلی حالتوں سے اچھی طرح آزماتے ہیں اور تم سب ہمارے پاس چلے آؤ گے. میرے محترم بزرگوں دوستو، تھوڑی دیر بعد ہمارے سامنے سے یہ دنیا غائب ہو جائے گی. کچھ دیر کی چہل پہل ہے، پھر یہ بازار بند ہو جائے گا اور ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے جس کی فکر ہم کو رات دن لگی رہتی ہے. ہم کو اپنے گھروں میں، بیوی بچوں میں، دکانوں مکانوں میں، کھیتوں اور باغوں میں ہمیشہ کے لیے رہنے نہیں دیا جائے گا، جس طرح ہمارے اگلوں کو رہنے نہیں دیا گیا اور ہمارے باپ داداؤں کو، دوست اور رشتہ داروں کو رہنے نہیں دیا گیا. ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کے مال ہم سے بھی زیادہ تھے، جن کے کاروبار پھیلے ہوئے تھے، جن کے گھر ہمارے گھر سے خوبصورت تھے، جن کی قوت ہم سے زیادہ تھی اور جن کی شہرت کے ڈنکے دور دور تک بجتے تھے. آج ان کے نام و نشان مٹ چکے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، مگر کہاں جانا ہے اور کیوں جانا ہے؟ موت کے بعد انسان پھر سے زندہ کیا جائے گا یا نہیں؟ اگر زندہ کیا جائے گا تو کیوں کیا جائے گا؟ اس مسئلے میں لوگوں کے خیالات الگ الگ ہیں. کوئی کہتا ہے کہ موت کے بعد انسان کو اٹھایا جائے گا اور اسے اس کے کام کا بدلہ دیا جائے گا. کوئی کہتا ہے کہ مر گئے، مٹی ہو گئے، پھر زندہ ہونا ممکن نہیں ہے. جو مزے کرنا ہے کر لو، مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا. کوئی موت کے بعد زندگی کو تسلیم کرتا ہے مگر شک کے ساتھ تسلیم کرتا ہے. اس کے دل کو اطمینان نہیں ہے. اس حقیقت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے بے شمار اللہ کے بندے گمراہی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور جہنم کے دروازے پر کھڑے ہیں. آئیے اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آدمی بے فکری اور بے پرواہی کے ساتھ زندگی کب گزارتا ہے؟ کب وہ اپنی منمانی کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی پر جمع رہتا ہے؟ کب وہ بڑے بڑے گناہ اور ظلم و فساد کرنے پر بے باک ہو جاتا ہے؟ جب اسے جواب دہی کا احساس نہیں رہتا، جب وہ یہ سمجھا ہوا ہوتا ہے کہ میرے اوپر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو مجھے پکڑ سکتی ہے، جسے مجھے اپنی حرکت کا جواب دینا پڑے گا اور جو مجھے سزا بھی دے سکتی ہے. اسی حالت میں اس کی زندگی کی گاڑی غلط راستے پر چلتی ہے. آدمی کی یہ حالت تب ہوتی ہے جب اس کا آخرت پر یقین ہی نہیں ہوتا، یا اگر ہوتا ہے تو شک کے ساتھ ہوتا ہے، دوسری کوئی وجہ نہیں ہے. آخرت پر شک کرتے ہوئے جو عمل ہم کریں گے اس کی صورت وہی ہوگی جو آخرت کا انکار کرنے کی حالت میں ہوتی ہے، اور اس کا انجام جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے. لہذا میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم جان لیں کہ ہم کون ہیں، کس نے ہم کو اور اس دنیا کو پیدا کیا ہے اور کیوں پیدا کیا ہے، اس کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے، اس دنیا میں ہمارا کیا کام ہے، اور ہم اپنے کام کے لیے کسی کے سامنے جواب دہ ہیں یا نہیں. اگر ہم نے ان باتوں کو نہ جانا اور روٹی کپڑے مکان کے چکر میں پھنسے رہے اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے تو ہمیں سخت مصیبت کا سامنا کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور اپنے رسولوں کے ذریعے دنیا کے تمام انسانوں کو جو خبر دی ہے، ان میں سے موٹی موٹی باتوں کا خلاصہ یوں ہے: یہ ساری کائنات کا خالق، مالک، پالنہار اور حاکم اللہ ہے، اور یہ ایک خدا کی حکومت ہے.
تمہارے خالق، مالک اور معبود الگ الگ نہیں ہیں۔ جسے تم زمین کہتے ہو وہ اللہ کی سلطنت کے بے شمار صوبوں میں سے ایک چھوٹا سا صوبہ ہے۔ تم اس صوبے میں اللہ کے پیدائشی بندے ہو۔ تم خود اپنے خالق نہیں ہو بلکہ اللہ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئے ہو۔ تم خود اپنے پروردگار نہیں ہو بلکہ اللہ کے پالنے سے پل رہے ہو۔ تم اپنے بلبوتے پر نہیں جی رہے ہو بلکہ اللہ کے جلانے سے جی رہے ہو۔ اس نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تمہارا کام ہے کہ اپنی خالق کی بندگی اور اطاعت کرو، اور اس کی بندگی کا طریقہ تجویز کرنا تمہارا کام نہیں ہے، یہ اس کا کام ہے جس کے تم بندے ہو۔ اس نے تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور رسول بھیجے ہیں، تمہارے لیے ایک قانون حیات مقرر فرمایا ہے، اور اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ تمہارا فرض یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کا نظام اپنے مالک کے حکم پر قائم کرو۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے اور یہاں تمہاری پوری قابلیت کا امتحان ہے۔ اس دنیا کے جس انسان یا چیز سے جیسا کچھ بھی سابقہ پیش آتا ہے اس سے تمہاری اچھی طرح جانچ ہوتی ہے۔ انسان اپنی زندگی کے پورے کارناموں کے لیے اس کے سامنے جواب دہ ہے، اور یہ جواب اسے اس دنیا میں نہیں بلکہ ایک دوسرے عالم میں جا کر دینا ہے جس کا نام آخرت ہے۔ حساب اس اللہ کو لینا ہے جو تمہارے ہر کام کو ہر وقت دیکھتا رہتا ہے، جو تمہارے دل کی بھیدوں تک سے اچھی طرح واقف ہے۔ جب تم اکیلے میں اپنے دل سے باتیں کرتے رہتے ہو وہ انہیں سنتا رہتا ہے۔ تم یقیناً زندہ کیے جاؤ گے اور تمہیں اپنے اچھے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر تمہیں اللہ کے مہمان خانے یا قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ ان مقامات کو کسی زبان میں سورگ اور نرک کہتے ہیں، کوئی ہیبن اور ہیل کے نام سے جانتا ہے، اور کسی زبان میں یہ جنت اور جہنم کے نام سے مشہور ہیں۔ محترم بزرگوں، انتقال کے معنی منتقل ہو جانا ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، ٹرانسفر ہو جانا۔ جس کا انتقال ہو جاتا ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا۔ آدمی ایک بار پیدا ہو گیا تو اب کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، بس جگہ بدلتی رہتی ہے۔ عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں آیا، ماں کے پیٹ سے عالم دنیا میں آیا، عالم دنیا سے عالم برزخ میں جائے گا، پھر وہاں سے عالم آخرت میں جائے گا، پھر عالم آخرت سے اس کی آخری منزل جنت یا جہنم میں داخل ہو جائے گا، جس کا فیصلہ اس کے اچھے یا برے اعمال پر ہوگا۔ انتقال کے بعد آدمی عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، جسے قبر بھی کہتے ہیں۔ یہ قبر ایک گڈھے کا نام نہیں ہے بلکہ ایک جہان کا نام ہے۔ چاہے کوئی قبر میں دفن کیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے یا سمندر میں ڈوب جائے یا اسے شیر کھا جائے، ہر حال میں اس کی روح کو عالم برزخ میں پہنچایا جائے گا۔ وہ دنیا ہماری اس دنیا سے ہزاروں گنا بڑی ہے۔ وہاں اس دنیا کی طرح مثالی زمین ہے، مثالی آسمان ہے، اور وہاں ہمارے لیے ایک مثالی جسم بھی ہوگا جس کے لیے ہمارے اپنے اعمال کے مطابق راحت اور تکلیف کا پورا انتظام بھی ہوگا۔ نیک لوگوں کو آرام میں رکھا جائے گا اور گناہگاروں پر عذاب قبر مسلط ہوگا۔ انسان اس عالم میں اللہ کی عدالت قائم ہونے تک ٹھہرا رہے گا۔ پھر ایک دن سور پھونکا جائے گا اور قیامت قائم کر دی جائے گی۔ قیامت میں زمین اور آسمان کے موجودہ نظام کو درہم برہم کر دیا جائے گا، اور پہلے اور دوسرے سور کے درمیان ایک خاص مدت میں زمین و آسمان کی موجودہ ہیبت کو بدل دی جائے گی، اور ایک دوسرا نظام دوسرے قانون فطرت کے ساتھ بنا دیا جائے گا، وہی عالم آخرت ہوگا۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا اور ایک تمام انسان پھر زندہ ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے۔ اسی کا نام حشر ہے۔ حشر اسی زمین پر برپا ہوگا، یہی عدالت قائم ہوگی اور زمین کا قضیہ زمین پر ہی چکایا جائے گا۔ ہماری دوسری زندگی جس میں یہ معاملات پیش آئیں گے کوئی روحانی زندگی نہیں ہوگی،
بلکہ ٹھیک اسی طرح جسم اور روح کے ساتھ ہم زندہ کیے جائیں گے جس طرح آج زندہ ہیں۔ ہر آدمی اسی شکل کے ساتھ وہاں موجود ہوگا جسے لیے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہوا تھا۔ حشر کے میدان میں انسان اس طرح نکل کر کھڑے ہوں گے جس طرح پودے زمین سے نکلتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ زمین چٹیل میدان پڑی ہوئی ہے، زندگی کے کوئی آثار موجود نہیں، نہ گھاس پھوس ہے، نہ پودا ہے، نہ پھول، نہ پتے۔ اتنے میں بارش کا موسم آتا ہے، برسات کے چھینٹے پڑتے ہی اسی سوکھی زمین کے اندر سے قسم قسم کے وہی پودے، وہی گھاس پھوس پھر نکل پڑتے ہیں جو پچھلی برسات میں پیدا ہونے کے بعد مر چکے تھے۔ پھر زمین میں رینگنے والے قسم قسم کے کیڑے، مینڈک وغیرہ جن کا نام و نشان گرمی کے زمانے میں باقی نہ تھا، ایک اپنی اپنی قبروں سے نکل پڑتے ہیں جیسے پچھلی برسات میں دیکھے گئے تھے۔ وہ سوکھی زمین جو لاکھوں مردوں کی قبر بنی ہوئی تھی پھر سے جوڑتی ہے۔ اس حقیقت کو قرآن یوں بیان کرتا ہے: والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون۔ اور جس نے آسمان سے پانی ایک انداز سے برسایا، پھر ہم نے اس سے خشک زمین کو زندہ کیا، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ انسان کا دوبارہ زندہ ہونا اور ایک دوسری دنیا میں پہنچ جانا کچھ ناممکن نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ اس کی عقل اور سمجھ میں نہ آئے۔ سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے حقیقت بدلا نہیں کرتی۔ اسی دنیا میں انسان کی بنائی ہوئی بہت ساری چیزیں موجود ہیں جو پہلے لوگوں کو ناممکن لگتی تھیں، آج ممکن ہو گئی ہیں۔ آگے ممکنات کی دنیا اور بھی ہیں۔ آج انسان ٹی وی، انٹرنیٹ، ٹیلی فون، ہوائی جہاز، راکٹ وغیرہ کے کارنامے دیکھ رہا ہے۔ یہی بات 1000 سال پہلے کے لوگوں کو اگر بتائی جاتی تو ان کی عقل میں نہیں آتی۔ وہ لوگ تعجب کرتے اور کہتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ایک جگہ بیٹھ کر ساری دنیا کے حالات دیکھ سکے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہزاروں میل کی دوری میں رہ کر کسی سے بات کر سکے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کئی ٹن کا لوہا انسان کو لے کر ہزاروں میل آسمان میں اڑ سکے گا؟ یہ باتیں ان لوگوں کو ضرور حیران کر دیتی، مگر سمجھ میں نہ آنے کے باوجود یہ ساری باتیں آج ہمارے سامنے حقیقت ہیں۔ ہمیں یہ باتیں ناممکن اس لیے نہیں لگتی کہ بار بار دیکھ سن کر عادت پڑ گئی ہے۔ پھر اللہ کے لیے ناممکن کیا چیز ہے؟ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والے کے لیے ایک معمولی انسان کو پیدا کرنا کون سا بڑا کام ہے؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ آسمان و زمین کی پیدائش یقیناً انسان کی پیدائش سے بہت بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم غور و فکر نہیں کرتے، ورنہ حقیقت ضرور سمجھ میں آ جاتی۔ اگر کوئی ماں کے پیٹ کے اندر ننھے سے بچے کو یہ خبر دے کہ اس تنگ جگہ کے بعد چند مہینوں میں تو ایک ایسی جگہ جا رہا ہے جو اس سے کروڑ گنا بڑی ہے، اسے دنیا کہتے ہیں، اس میں بڑی لمبی چوڑی زمین ہے، بہت بڑا آسمان ہے، اور وہ آسمان سورج، چاند، ستاروں سے سجایا گیا ہے، اس کی زمین میں بڑے بڑے سمندر ہیں جس پر بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں، وہاں پھولوں کے باغ ہیں، گھنے جنگل اور پہاڑ بھی ہیں، بے شمار مرد اور عورتیں وہاں رہتے ہیں، مختلف قسم کے جانور اور خوبصورت پرندے رہتے ہیں، اور وہاں طرح طرح کی مصیبتیں بھی ہیں، سردی گرمی ہوتی ہے، طوفان، سیلاب اور زلزلے آتے ہیں، بیماری اور ایکسیڈنٹ میں ہزاروں مر جاتے ہیں، بم سے ہزاروں لوگ تباہ ہو جاتے ہیں، کسی کو شیر کھا جاتا ہے، کسی کو سانپ مار دیتا ہے، یا تو کوئی دوسری مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں تیرا قد 5.25 فٹ کا ہوگا، تیری خوبصورت بیوی ہوگی اور اولاد بھی ہوں گے،
تیرا اچھا سا مکان ہوگا جس میں ایئر کنڈیشنر لگے ہوں گے، موبائل ٹیلی فون ہوگا، تو جس کے ساتھ چاہے گا باتیں کر سکے گا، تیری اپنی موٹر کار ہوگی، تو آسمان کے راستے سے ہوا میں ہزاروں میل کا سفر گھنٹوں میں پوری کر سکے گا۔ یہ سب تیرا اس دنیا میں انتظار کر رہی ہیں جہاں تو کچھ دنوں بعد جا رہا ہے۔ اگر بچہ سن بھی لے تو یہ باتیں اس کی ننھی سی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ یہی حال دنیا میں انسان کا ہے۔ اس طرح تمام انبیاء کرام خبر دیتے رہے اور سب آسمانی کتابوں میں ہوشیار کیا گیا کہ تم چند سالوں کے بعد جس دنیا میں جا رہے ہو اس کا نام آخرت ہے۔ وہ دنیا اس دنیا سے ہزاروں گنا بڑی ہے۔ وہاں قسم قسم کی نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، مختلف قسم کے لذیذ کھانے، بہترین قیمتی لباس، سونے چاندی سے بنے محلات، خوبصورت حوریں وغیرہ اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے انتظار کر رہی ہیں، اور بڑے بڑے سانپ، بچھو، آگ اور طرح طرح کے عذاب و مصیبتیں برے اعمال کرنے والوں کے لیے انتظار کر رہی ہیں۔ مگر عجیب و غریب چیزوں کے ساتھ ایک نئی سی دنیا انسان کی عقل میں سماتی نہیں۔ جس طرح بچے کی سمجھ کی کمزوری کے باوجود اس کا دنیا میں آنا ایک حقیقت تھا، اسی طرح دنیا میں انسان کی سمجھ کی کمزوری کے باوجود اس کا آخرت سے گزرنا ایک اٹل حقیقت ہے جس میں ذرا برابر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر میڈیکل سائنس کے بارے میں ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے اور ہم بیمار پڑ جاتے ہیں تو ہم اس لائن کے ماہرین سے مشورہ کرتے ہیں۔ اگر بیماری کی کوئی ایسی صورت ہو جس پر تمام شہروں کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کی رائے ایک ہو کہ بیماری یہی ہے، تو کیا اس میں کوئی شک کیا جا سکتا ہے؟ اسی طرح تمام انبیاء کرام کا اتفاق ہے کہ آخرت ضرور آنے والی ہے، پھر اس میں شک کی گنجائش کہاں ہے؟ سارے پیغمبروں کو نعوذ باللہ دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ پیدائش دہرائی جائے گی، اسے ریپیٹ کیا جائے گا۔ اگر ہم اپنی پہلی پیدائش پر غور کریں تو ہماری سمجھ ہرگز اس بات سے انکار نہیں کر سکتی کہ جو پانی کے ایک قطرے سے ایک کامل انسان بنا چکا ہو، جو ایک بار عجیب و غریب انداز میں انسان کو بنا کر دنیا میں کھڑا کر چکا ہو، اس کے لیے اسی انسان کو دوسری بار پیدا کر دینا اور پیدائش کو دہرا دینا کتنا آسان ہے۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے، إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے، بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، تاکہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے۔ اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم دوبارہ انسان کو پیدا کریں گے، اور دلیل یہ ہے کہ ہم پہلی بار اس کو پیدا کر چکے ہیں۔ اگر کوئی انجینئر یہ دعویٰ کرے کہ اس بلڈنگ کو یا اس کار کو توڑ پھوڑ دینے کے بعد ہم پھر ویسے ہی بنا کر کھڑا کر دیں گے، اور دلیل یہ پیش کرے کہ ہم خود اسے پہلی بار بھی بنائے تھے، تو کیا دعویٰ غلط ہے؟ ہر کوئی یہی کہے گا کہ دعویٰ بالکل صحیح ہے۔ تو میرے بھائی، ذرا سچائی کے ساتھ فیصلہ کریں کہ جب اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق اپنی بنائی ہوئی چیز کو اس کے ضائع ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ وجود میں لا سکتی ہے، تو خود انسان کا خالق جو کن فیکون کا مختار ہو، وہ اپنی پیدا کردہ چیزوں کو کیا دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ ضرور بنا سکتا ہے۔ موت کے بعد انسان کے بدن کے سارے اجزاء مٹی نہیں ہو جاتے، بلکہ اسی زمین میں رہتے ہیں
جس میں اس نے زندگی گزاری۔ اسی زمین کی چیزوں سے وہ بنا ہے، پلا ہے، اور اسی زمین میں وہ سونپا جاتا ہے۔ وہ اللہ جس نے پہلی بار اسی زمین کی چیزوں میں سے اسے نکالا، بے شک قادر ہے کہ پھر سے اس کے بدن کے بکھرے ہوئے حصوں کو جمع کر کے اسی زمین میں سے ڈھانچہ کھڑا کر دے۔ اور وہ فرماتا ہے قد علمنا ما تنقص الأرض منهم ہم ان کے ان اجزاء کو جانتے ہیں جن کو مٹی کم کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کو دفن کرتے ہوئے اس کی قبر میں مٹی ڈالتے وقت ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى اسی زمین میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں پھر واپس لوٹائیں گے، اور اسی سے پھر دوبارہ تم سب کو نکال کر کھڑا کریں گے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مر کر مٹی میں مل جانے کے بعد دوبارہ پیدا ہونا ممکن نہیں ہے، دراصل ان کے دل میں یہ بات ہے کہ اللہ دوبارہ پیدا کرنے سے عاجز ہے، اس کو انسان کو زندہ کرنے کی قدرت ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اس خالق کی تو یہ شان ہے کہ مردے سے زندہ اور زندے سے مردوں کو نکالتا ہے، انڈے سے مرغی اور مرغی سے انڈے نکالتا ہے، بیج سے درخت اور درخت سے بیج نکالتا ہے۔ وہ تو ہر دن یہی کام کرتا ہے۔ جن مادوں سے آپ کا جسم بنا ہے اور جن غذاؤں سے وہ پرورش پاتا ہے ان کو جانچ کر دیکھ لیجئے۔ وہ کاربن، لوہا، چونا، نمک، ہوا اور ایسی ہی کچھ اور چیزیں ہیں، ان میں سے کسی میں بھی حیات موجود نہیں ہے، مگر انہی مردے بے جان مادوں کو جمع کر کے آپ کو جیتا جاگتا آدمی بنا دیا گیا ہے۔ اور آپ جیسے جیتے جاگتے انسانوں کو بنانے کا یہ کام کروڑوں ماؤں کے پیٹ میں ہر منٹ ہر سیکنڈ میں جاری ہے۔ ہر دن انسان مرتا اور جیتا ہے، ہر دن ہم سوتے ہیں اور نیند کے دوران ہماری حالت مردے جیسی رہتی ہے۔ دیکھنے، سننے، سمجھنے اور کرنے کی تمام قوتیں واپس لے لی جاتی ہیں اور انسان اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ اگر نیند دینے والا چاہتا تو ہم سوتے کے سوتے رہ جاتے، جس طرح بہت سے لوگ ایسے سوئے کہ پھر کبھی جاگے ہی نہیں، لیکن وہ ہم کو موت کا مقرر وقت پورا ہونے تک ہر نیند کے بعد ایک نئی زندگی دیتا ہے۔ یہ سونا اور سو کر پھر اٹھنا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا۔ قرآن اس حقیقت کو یوں بیان کرتا ہے، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون۔ اور وہی ہے کہ قبضے میں لے لیتا ہے تم کو رات میں اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو دن میں، پھر تم کو اٹھا دیتا ہے اس میں تاکہ پورا ہو وہ وعدہ جو مقرر ہو چکا ہے، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، پھر خبر دے گا تم کو اس کی جو کچھ تم کرتے ہو۔ کسی اللہ والے نے خوب کہا ہے، اگر مرنے پر شک ہے تو سوتے کیوں؟ اگر مرنے پر شک ہے تو سوتے کیوں؟ اور اگر مر کر زندہ ہونے پر شک ہے تو پھر سو کر اٹھتے کیوں؟ میرے محترم دوستو، کیا انسان یوں ہی بے مقصد بنا دیا گیا ہے؟ اور کیا یہ دنیا بے مطلب بنائی گئی ہے؟ جس انسان کے آنکھ کان بے مطلب کے نہیں بنائی گئی، زبان بے مطلب کی نہیں بنائی گئی، ہاتھ پیر بے مقصد نہیں بنائے گئے، جس کے بدن کا ایک ایک بال بھی بے مقصد نہیں بنایا گیا، وہ انسان پورا کا پورا بے مقصد کا کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کا خالق ارشاد فرماتا ہے، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے ہی نہ جاؤ گے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، نہ یہ انسان بے مقصد پیدا کیا گیا ہے، نہ یہ دنیا بے مطلب کی بنائی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا
ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے مصلحت سے پیدا کیا ہے۔ جس دنیا میں سورج اور چاند بے مقصد نہیں نکلتے، دن اور رات بے مطلب نہیں آتے، بارش بے مقصد نہیں ہوتی، سمندر بے مطلب نہیں بہتے، ہوا بے مقصد نہیں چلتی، درخت اور پودے بے مقصد نہیں نکلتے، وہ دنیا اپنی تمام کارخانوں کے ساتھ بے مطلب کی ہرگز نہیں بنائی گئی جس کا کوئی نتیجہ ہی نہ نکلے۔ اس دنیا کا نظام ایک سنجیدہ نظام ہے جس کا ایک ایک ذرہ اس بات پر گواہی دے رہا ہے کہ اسے کمال درجے کی حکمت کے ساتھ بنایا گیا ہے، اسے ایک کھیل کے طور پر نہیں بنایا گیا ہے۔ زمین اور آسمان کا خالق ارشاد فرماتا ہے، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا، بلکہ ہم نے انہیں کسی حکمت ہی سے بنایا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ یہ جو کائنات کا کارخانہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا خالق کوئی بچہ نہیں ہے جس نے محض کھیلنے کے لیے سب کچھ بنا دیا ہو اور پھر دل بھر جانے کے بعد یوں ہی اس گھروندے کو توڑ پھوڑ ڈالے۔ ایسی عجیب مستی کے بارے میں کوئی ناسمجھ یہ گمان رکھ سکتا ہے کہ وہ اللہ انسان کو سب سے اونچا اور بہترین مخلوق بنا کر پیدا کرے، اس کی پرورش کا پورا انتظام کرے اور ساری کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دے، اسے بھلے برے کی سمجھ عطا کرے، قدرت و صلاحیت عطا کرے، اپنی کتاب اور اپنے رسول کے ذریعے اس کے ہدایت کا مکمل انتظام بھی کرے، پھر وہ انسان کی جانچ کے لیے اسے اچھے یا برے کام کرنے یا نہ کرنے کا اختیار عطا کرتے ہوئے بے حساب نعمتیں اس کے حوالے کر دے، اور اپنے ملک میں بے شمار ہنگامے کرنے کا اختیار دینے کے بعد کفر و شرک، مار کاٹ، چوری ڈکیتی، قتل و بمنگ جیسے فسادات کرنے کا اختیار دینے کے بعد اس کو یوں ہی خاک میں گم کر دے اور اس کے کارنامہ زندگی کا کوئی حساب نہ لے، ظالموں سے باز پرس نہ کرے، مظلوموں کی فریاد نہ سنے، نیککار کو انعام نہ دے اور بدکار کو سزا نہ دے، اور اس سے یہ کبھی پوچھے ہی نہیں کہ ہم نے جو قیمتی امانتیں تیرے حوالے کی تھیں تو نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ آپ اپنے نوکر کو 100 روپے کا ایک نوٹ دے کر بازار بھیجتے ہیں تو اس سے حساب طلب کرتے ہیں، اگر نوکر کچھ الٹا سیدھا کر دیا تو آپ اس پر برس پڑتے ہیں۔ انسان کے رب نے اسے بے حساب نعمتیں عطا کی ہیں اور وہ اسے یوں ہی چھوڑ دے، کچھ بھی نہ پوچھے۔ ذرا اللہ کے اس ارشاد پر غور کریں، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا، میرے بندے، میں تمہیں کوئی معمولی مخلوق نہیں بنایا تھا، کوئی کیڑا مکوڑا جانور یا پرندہ نہیں بنایا تھا، اپنی ساری مخلوق سے تمہیں بہتر اور افضل بنایا تھا، تم بہت بڑی چیز تھے، تم تو دنیا کی شان تھے، ساری مخلوق میں آسمان تھے، میں نے دوسری سب مخلوق کو ایک ہی زبان دیا، مختلف زبانیں تمہارے لیے تھیں، ساری مخلوق کو ایک ہی لباس دیا، قسم قسم کے لباس تمہارے لیے تھے، کسی کو سفر کے لیے سواری نہ دی، مختلف سواریاں تمہارے لیے تھیں، اوروں کے لیے ایک ہی طرح کا کھانا تھا، طرح طرح کے کھانے تمہارے لیے تھے، ایک ایک دانہ چاول کا جو تم کھاتے تھے، ایک ایک گلاس پانی کا جو تم پیتے تھے، ان کو تم تک پہنچانے کے لیے میری زمین اور ہوا کو، میرے سورج اور سمندر کو نہ جانے کتنا کام کرنا پڑتا تھا۔ یہ دنیا کے سارے کارخانے بنائے گئے تھے تمہارے لیے، میری زمین بچھائی گئی تھی تمہارے لیے، میرا آسمان سجایا گیا تھا تمہارے لیے، سورج نکلتا تھا تمہارے لیے، چاند چمکتا تھا تمہارے لیے، شام ڈھلتی تھی تمہارے لیے، بادل برستے تھے تمہارے لیے، سمندر بہتے تھے تمہارے لیے، ہوا چلتی تھی تمہارے لیے، درخت نکلتے تھے تمہارے لیے، پھل پکتے تھے تمہارے لیے، چاول بنتے تھے تمہارے لیے، بکریاں گردن کٹاتی تھیں تمہارے لیے، بیل تھکتے تھے تمہارے لیے، دودھ نکلتا تھا تمہارے لیے، چڑیا چہکتی تھی تمہارے لیے، پھول مہکتے تھے تمہارے لیے،
مچھلی تیرتی تھی تمہارے لیے، گھوڑے دوڑتے تھے تمہارے لیے، ماں تکلیف جھیلتی تھی تمہارے لیے، باپ مشقت اٹھاتا تھا تمہارے لیے، بیوی سجتی تھی تمہارے لیے، بچے ہنستے تھے تمہارے لیے، میرے بندے، میری ساری کائنات سجائی گئی تھی تمہارے لیے۔ تم کوئی ایسے ویسے نہیں تھے، میں نے تمہیں پیدا کیا تھا اپنی عبادت کے لیے کہ تم میری ہی عبادت کرنا، میری پرستش کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، میرا حصہ دار نہ بنانا، اور صرف پرستش ہی نہیں، بندگی بھی میری کرنا، غلامی اور اطاعت بھی میری کرنا، میرے حکم کے سامنے جھک جانا، میرے رسول کا کہنا مان لینا۔ میں پیدا کر کے تمہیں یوں ہی اندھیروں میں بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑ دیا تھا، جس طرح جنگل اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں راہ دکھانے کے لیے میں نے ستارے سجائے تھے، اسی طرح تمہاری اخلاقی ہدایت کے لیے بھی چراغ جلائے تھے۔ وہ تم ہی تھے جس کے لیے میرا قرآن اترا تھا، وہ تم ہی تھے جس کے ہدایت کی خاطر میری وحی آتی تھی، وہ تم ہی تھے جس کے لیے میرے جبریل آتے تھے، وہ تم ہی تھے جس کے لیے میرے رسول تشریف لائے تھے۔ تم تو بہت بڑی چیز تھے، تم تو بہت اونچی چیز تھے، مگر تم نے میری بندگی سے منہ موڑ لیا، میرے رسولوں سے رشتہ توڑ دیا، اپنی منمانی کرتے رہے، اپنے دل کی بات مانتے رہے، اپنے خاندان کی بات مانتے رہے، انسان کے بنائے ہوئے قانون اور رواج کا تو بھرپور احترام کیا، مگر میرے احکام کو رد کرتے رہے، میرے رسول کے فرمان کو رد کرتے رہے۔ سب کچھ بنایا گیا تھا تمہارے لیے اور تم بنائے گئے تھے میرے لیے۔ تم نے کیسے یہ سمجھ لیا کہ میں تمہیں یوں ہی چھوڑ دوں گا، تم سے کچھ سوال ہی نہ کروں گا اور تمہارے مرتے ہی اپنے سارے دفتر بند کر دوں گا؟ اگر اللہ تعالی ہم سے یہ سوال کرے تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ آدمی اپنے ایک ایک عمل سے اپنی اور ہزاروں لوگوں کی زندگی پر اچھا برا اثر ڈال کر چلا جائے اور اس کے مرتے ہی اس کا پیدا کرنے والا اپنے سارے آفس بند کر دے اور سب میں تالے لگا دے، یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ اگر موت کے بعد زندگی نہ ہو، حساب کتاب نہ ہو، جزا و سزا نہ ہو، تو اچھے اور برے لوگ برابر ہو جائیں گے، ظالم اور مظلوم برابر ہو جائیں گے، قاتل و مقتول برابر ہو جائیں گے، امانت اور خیانت برابر ہو جائے گی، ایمانداری اور بے ایمانی برابر ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ اور فرعون میں کیا فرق رہ جائے گا؟ حضرت ابراہیم اور نمرود میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اگر بھلائی اور برائی برابر ہو جائے تو یہ دنیا کا کارخانہ ایک کھیل اور تماشا بن کر رہ جائے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور آسمان اور زمین کو اللہ نے بہت ہی عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کام کا پورا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ جو لوگ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا یقین نہیں رکھتے، ان کے دل کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ وہ لوگ قیامت کو نہیں مانتے، حساب و کتاب کو نہیں مانتے، جزا و سزا کا انکار کرتے ہیں، اور جنت و جہنم کا بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ سب تو موت کے بعد ہی پیش آئیں گے۔ جب مر کر اٹھنا ہی نہیں ہے تو پھر قیامت کے کیا معنی، حساب و کتاب کا کیا پرواہ، اور جنت یا جہنم کا کیا ڈر؟ پھر وہ لوگ صرف اتنا ہی نہیں کرتے، وہ سارے پیغمبروں کے پیغام کو جھٹلاتے ہیں، سب انبیاء کرام علیہ السلام کا اور ساری آسمانی کتابوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ساری کائنات کی تخلیق کو فضول، بے مطلب اور بیکار مانتے ہیں۔ ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے کفر کیا، اس لیے ان کے اعمال غارت ہو گئے، پس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔
حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور رسولوں کو مذاق میں اڑا دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، انسانی فطرت انصاف کی مانگ کرتی ہے، اس کا ضمیر انصاف ڈھونڈتا ہے۔ آئیے اس بات کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ مان لیجئے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں، راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان ایک بوڑھے کو مار رہا ہے۔ وہ بوڑھا بیچارہ رو رہا ہے اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ مجھے اور مت مارو، لیکن یہ نوجوان اس کی نہیں سنتا۔ آپ سے رہا نہ گیا، آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیوں بیچارے بوڑھے کو مار رہے ہو جو تمہارے باپ کی عمر کا ہے؟ اس نوجوان نے آپ کو گھور کر دیکھا اور کہا کہ یہ میرا باپ ہی ہے اور یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، آپ اپنا راستہ دیکھیے۔ آپ کے دل کو بڑی چوٹ لگی، آپ اس کو روکنا چاہ کر بھی نہیں روک سکتے، آس پاس بھی کوئی ہے نہیں، اور وہ نوجوان بڑا طاقتور ہے۔ اس بے بسی کے عالم میں آپ کے دل میں اس بوڑھے باپ کے لیے ایک ہمدردی پیدا ہو گئی اور اس ظالم بیٹے کے لیے غصہ اور نفرت پیدا ہو گیا۔ آپ کے دل نے چاہا کہ کاش کوئی ہوتا جو اس کمینے کی خوب دھلائی کرتا جو اپنے بوڑھے باپ کو اس طرح مار رہا ہے۔ اب اتنے میں دو شخص اس راستے سے گزرے جو اس بوڑھے کے رشتہ دار تھے۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو اس نوجوان کو پکڑ کر اچھی طرح پٹائی کی۔ یہ دیکھ کر آپ کے دل کو اطمینان ہو گیا، آپ خوش ہو گئے۔ کیوں؟ نہ اس بوڑھے آدمی سے آپ کا کوئی رشتہ تھا، نہ اس نوجوان سے۔ پھر وہ کیا چیز تھی جس نے آپ کے دل میں اس بوڑھے باپ کے لیے ہمدردی اور شفقت پیدا کر دی؟ وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے اس ظالم بیٹے کے لیے آپ کے دل میں غصہ اور نفرت پیدا ہو گیا؟ اور وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے اس نوجوان کی پٹائی پر آپ کے دل کو سکون مل گیا؟ کیا چیز تھی وہ انسانیت تھی، انسان کے اندر کی آواز تھی، انسان کی فطرت تھی جو انصاف کی مانگ کر رہی تھی، اور جب کچھ انصاف مل گیا تو اس کو تسلی ہو گئی۔ یہی وہ انسانی فطرت ہے جو ہر انصاف کو پسند کرتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہر آدمی اپنے لیے انصاف پسند کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھلائی کی جائے، انصاف کیا جائے، آپ سے اچھا سلوک کیا جائے اور نرمی سے باتیں کی جائیں، آپ سے محبت اور ہمدردی کی جائے، مصیبت اور تکلیف میں آپ کی مدد کی جائے، آپ کا عزت اور اکرام کیا جائے، آپ سے جھوٹ نہ کہا جائے، آپ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے نبھائے جائیں، آپ کو گالی نہ دی جائے، آپ کو برائی سے یاد بھی نہ کیا جائے، آپ کو حقیر نہ سمجھا جائے، آپ کی جان کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچائی جائے، آپ کے مال کا کسی طرح کا نقصان نہ کیا جائے، اور آپ کی عزت اور آبرو کو کوئی ٹھیس نہ پہنچایا جائے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی اور ظلم ہوا۔ اس کے نتیجے میں آپ کے دل میں اس کے لیے غصہ اور نفرت پیدا ہوتی ہے، اور آپ کا ضمیر انصاف کی مانگ کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ ناانصافی یا ظلم کرنے والے کو بھی اسی طرح کی تکلیف دی جائے اور آپ کا نقصان بھر دیا جائے۔ ٹھیک یہی بات دنیا کے تمام لوگ بھی چاہتے ہیں۔ آپ کی طرح سب کے سب اپنے لیے انصاف چاہتے ہیں، کوئی اپنے اوپر بے انصافی یا ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جان، مال اور عزت و آبرو کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچایا جائے، اسی طرح سب لوگ اپنے لیے بھی یہی بات چاہتے ہیں کہ ان کی جان، مال اور عزت و آبرو کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچایا جائے۔ جس طرح آپ اپنے اوپر کیے ہوئے ناانصافی کو جرم سمجھتے ہیں، باقی لوگ بھی ان پر کیے ہوئے ناانصافی کو جرم سمجھتے ہیں۔ جس طرح آپ کا ضمیر ظالم کے خلاف انصاف کی مانگ کرتا ہے، اسی طرح سب لوگوں کا ضمیر ان کے ظالم کے خلاف انصاف کی مانگ کرتا ہے۔ جس طرح انصاف آپ کا حق ہے، اسی طرح یہ حق دنیا کے باقی لوگوں کا بھی ہے۔ ان ساری باتوں سے یہ آگاہ کرنا مقصود ہے کہ آدمی کی فطرت انصاف پسند کرتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ اچھے اور برے کاموں کا نتیجہ ضرور سامنے آئے، تاکہ ظلم کرنے والے اور ظلم سہنے والے، بھوکا رکھنے والے اور بھوکے رہنے والے، اور فرما برداری کرنے والے اور نافرمانی کرنے والے برابر نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ بھی انصاف پسند کرتا ہے اور اپنے بندوں پر ظلم پسند نہیں کرتا، اور فرماتا ہے
وما ربك بظلام للعبيد اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عدل اور انصاف کا بھی یہی تقاضا ہے کہ جو اللہ کو اکیلا معبود مان کر اس کی بندگی کریں انہیں جزا دیا جائے، اور جو اس کی نافرمانی کریں انہیں سزا دی جائے۔ بھلائی کرنے والے انعام سے محروم نہ رہ جائیں اور برائی کرنے والے سزا سے بچ نہ جائیں۔ فرماتے ہیں أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے برابر کر دیں گے جو ہمیشہ زمین میں فساد مچاتے رہے، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟ کیا آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ کسی نے آم کا درخت لگایا ہو اور اللہ نے اس میں ناریل کا پھل دے دیا ہو، یا جب کھیت میں گیہوں بویا ہو تو اسے باجرہ مل گیا ہو؟ ارشاد الہی ہے أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون کیا ہم فرمانبرداروں کو نافرمانوں کے برابر کر دیں گے؟ تم کو کیا ہوا؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ میرے محترم بزرگوں، یہ حق و انصاف کا ایک اخلاقی تقاضا ہے جو پورا ہونا چاہتا ہے۔ بندہ اپنے لیے انصاف چاہتا ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی فرمانبرداروں اور نافرمانوں کو برابر نہیں کر دیں گے، اچھے اور بروں کے ساتھ ایک سا معاملہ نہیں کریں گے، انصاف کریں گے۔ اب یہ انصاف کہاں ملے گا؟ کیا اس دنیا میں مل سکے گا؟ اگر اسی دنیا میں سب کو انصاف مل جاتا اور عمل کا بدلہ دے دیا جاتا تو کام ختم ہو جاتا، پھر دوبارہ پیدا ہونے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، مگر یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیوں ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے۔ دنیا میں حق انصاف نہ ملنے کا پہلا سبب یہ ہے کہ دنیا عمل کی جگہ ہے، بدلہ ملنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، نہ کہ اس کے نتیجوں کے نکلنے کا۔ یہاں تو بے شمار بے خطا لوگ جیل میں سزا کاٹ رہے ہیں اور بے شمار مجرم آزاد گھوم رہے ہیں۔ یہاں طاقت کے بل پر، پیسے کے بل پر اور کرسی کے بل پر انصاف چھینے جاتے ہیں۔ یہاں تو پیغمبروں کو بھی نہیں بخشا گیا، اللہ کے معصوم انبیاء کرام کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس دنیا میں اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ کوئی مجرم پکڑ لیا جائے، پھر گواہ، پولیس اور جج سب کے سب پورے ایمانداری کے ساتھ اپنا فرض ادا کر دیں، ذرا سی بھی بے ایمانی نہ کریں، اور فیصلہ بھی قرآن و سنت کے مطابق کرتے ہوئے اس مجرم کو سزا دی جائے، تو بھی انصاف کا تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک ظالم بادشاہ ہے، نام و شہرت کے خاطر وہ ملک پر ملک فتح کرتا رہتا ہے۔ جنگ کے دوران وہ ہزاروں لوگوں کا قتل کر دیتا ہے اور ہزاروں کو اپاہج بنا دیتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کرتا، وہ ہزاروں عورتوں کا سہاگ بھی اجاڑتا ہے اور ہزاروں بچوں کے سر سے باپوں کا سایہ بھی چھینتا ہے۔ کتنے بڑے ماں باپ کے دلوں کو زخمی کر دیتا ہے۔ پھر اس کے اس ظلم کے نتیجے میں یہ لاکھوں لوگ جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے اور دل کے اعتبار سے بے شمار تکلیف مدتوں تک جھیلتے رہتے ہیں۔ اگر یہ ظالم کبھی پکڑا بھی جائے اور کسی عدالت میں اس کا انصاف بھی ہو، تو ان تمام لوگوں کو مختلف طریقوں سے پہنچائے گئے نقصانات اور تکالیف کا صحیح حساب لگانا، پھر ان کے برابر اسے سزا دلوانا، کیا دنیا کے کسی عدالت کے بس میں ہے؟ زیادہ سے زیادہ دنیا کا قانون اسے ایک پھانسی کی سزا دے سکتا ہے، یعنی ایک سزائے موت۔ یہ ایک پھانسی تو صرف ایک جان کے قتل کے لیے ہوئی، باقی ہزاروں کا جو اس نے قتل کیا ہے اس کا کیا ہوگا؟ ہزاروں کو جو اس نے اپاہج بنا دیا اس کا کیا ہوگا؟ ہزاروں عورتوں کو جو اس نے بیوہ بنا دیا اس کا کیا ہوگا؟ ہزاروں بچوں پر جو اس نے یتیمی کا طوق ڈال دیا ہے اس کا کیا ہوگا؟ ہزاروں ماں باپ کا جو اس نے سہارا چھینا ہے اس کا کیا ہوگا؟
کیا اس مجرم کو صرف ایک مرتبہ پھانسی دے دینے سے انصاف کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے؟ کیا بدلہ برابر کا ہو جاتا ہے؟ ہر سمجھدار آدمی یہی کہے گا کہ بدلہ برابر کا نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر اگر وہ مجرم قتل عام کرنے کے بعد خود اپنے آپ کو گولی مار لے تو یہ پھانسی کی سزا بھی گئی، وہ اس سے بھی بچ جائے گا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ اس مجرم کو سزا کیسے ملے؟ اور انصاف کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جن لوگوں پر ظلم ہوا، جو تکلیف جھیلے، انہیں برابر کی راحت بھی پہنچائی جائے اور ان کے نقصان کی پوری تلافی کر دی جائے۔ یہ بھی اس دنیا میں کسی طرح ممکن نہیں ہے، اور یہ بات ایک دوسرے جہان کی ضرورت کا تقاضا کرتی ہے، جہاں نہ روپے کی زبان ہو، نہ طاقت کی زبان ہو، اور نہ کرسی کی زبان ہو، بس صرف سچائی کی زبان ہو، جہاں ہر ظلم کا صحیح حساب لگایا جا سکے، جہاں ہر زیادتی کو ٹھیک ٹھیک ناپا جا سکے، جہاں ایک ایک آنسو کی قیمت ادا کی جا سکے، جہاں دل کے ایک ایک زخم پر مرہم لگایا جا سکے، اور جہاں 1000 قتل کے لیے 1000 سزائے موت دی جا سکے۔ انصاف کا ایک اور تقاضا یہ ہے کہ مجرم کو تو سزا ضرور ملے کہ اس نے سرکاری قانون توڑا ہے، مگر ساتھ ہی ان لوگوں کو بھی سزا کا حصہ ملے جو شاہی قانون توڑنے میں مجرم کے مددگار رہے۔ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر زنا کے جرم کرنے والے ایک مجرم کو جن لوگوں نے غلط تعلیم دی، جن لوگوں نے اس کے اندر رغبت پیدا کیا اور جرم کا راستہ اس کے لیے ہموار کر دیا، جن عورتوں نے اپنے آپ کو بے پردہ کر کے اس کے جذبات کو بھڑکایا، جن عورتوں نے کلب میں، ہوٹلوں میں اور بازاروں میں بن سنور کر اپنی خوبصورتی کا مظاہرہ کیا، جن عورتوں نے ٹی وی میں، فلموں میں اور تصویروں میں فحش اور بے حیائی کی نمائش کی اور اللہ کی مخلوق کو بدکاری پر اکسایا، جن لوگوں نے فحش پھیلانے والے سامان بنائے یا بنانے میں مدد کی یا ان کی خرید و فروخت کی، جن لوگوں نے ان برے کاموں سے قدرت کے باوجود اسے نہیں روکا، جن لوگوں نے اللہ کے بنائے ہوئے نکاح کے نظام کو اس کے بندوں کے لیے مشکل بنا دیا، جن لوگوں نے جن جن طریقوں سے بھی کسی کے زناکار بننے میں مدد کی ہے، وہ سب اس کے جرم میں شریک ہیں اور سزا کے مستحق ہیں۔ اور یہ اخلاقی بگاڑ پھیلانے کی ذمہ داری ان کی گزری ہوئی نسلوں تک بھی پہنچتی ہے۔ یہ ایک مجرم کے جرم کے وہ حصے ہیں جن کا تعلق دوسرے ایسے بے شمار لوگوں سے ہے جو یا تو دنیا میں موجود ہیں یا دنیا سے جا چکے ہیں۔ ان سب کے حساب اور سزا کا کوئی موقع دنیا میں نہیں ہے، اس کے لیے ایک دوسری دنیا کی ضرورت ہے۔ انصاف کا ایک اور تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں اعمال کا بدلہ پانے کے لیے انسان کی حیات کافی نہیں ہے، کیونکہ کسی آدمی کے اچھے اور برے اعمال کے اثرات صدیوں تک چلتے رہتے ہیں، اور بدلہ دینے کے لیے اس آدمی کو ہزاروں سالوں کی زندگی کی ضرورت ہوگی جو اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکو ہے جو لوگوں کو ڈکیتی ڈالنے کی تعلیم بھی دیتا ہے، ان سے لوٹ مار کے کام کرواتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہزاروں بندوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس طرح اس کے عمل کے اثرات ہزاروں اور کروڑوں لوگوں تک پھیل جائیں گے اور صدیوں تک چلتے رہیں گے، جب تک یہ کام دنیا میں جاری رہے گا اور جب تک لوگوں کو نقصان پہنچتا رہے گا۔ اس عمل کا بدلہ اسی دنیا میں دینے کے لیے اس ڈاکو کا تب تک دنیا میں زندہ رہنا ضروری ہے جب تک اس کے پھیلائے ہوئے برے اعمال کے اثرات پوری طرح ختم نہ ہو جائیں، اور پھر ان لوگوں کا بھی اس وقت تک زندہ رہنا ضروری ہے جن کو نقصان پہنچایا گیا، تاکہ وہ اپنا دعویٰ پیش کر سکیں اور انصاف حاصل کر سکیں۔ لیکن 60-70 سال کے اندر اندر سب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، مگر اس برائی کے اثرات ابھی دنیا میں جاری رہتے ہیں۔ اسی طرح نیک اور اچھے اعمال کے اثرات بھی صدیوں تک چلتے رہتے ہیں، جیسے کسی نے لوگوں کے فائدے کے لیے کوئی اچھے کام کیے ہوں، کسی نے مسجد بنا دی ہو، کسی نے اللہ کا دین پھیلا دیا ہو، کسی نے اسپتال بنا دیا ہو۔ ان کاموں کا ثواب اس آدمی کے مر جانے کے بعد بھی ہزاروں برس تک جاری رہتا ہے، جب تک وہ ادارے قائم ہے یا کام جاری ہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تب تک اس آدمی کے کھاتے میں نیکیاں درج ہوتی رہیں گی۔ پھر وہ آدمی جو مر چکا ہو اس دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ کیسے پا سکتا ہے؟ یہ انصاف کی وہ اخلاقی ضرورت ہے جو کسی دوسرے طریقے سے ہرگز پوری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ایک اور دوسری دنیا کی ایک الگ ضابطوں کے ساتھ یقیناً ضرورت ہے، اور انصاف کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ عادل بادشاہ یقیناً ایک دوسرا عالم قائم کرے گا
جہاں دنیا کے شروع سے لے کر آخر تک سارے لوگ زندہ کر کے حاضر کیے جائیں گے۔ ان کے حساب کے کھاتے بھی بند ہو چکے ہوں گے، سب گواہ حاضر کیے جائیں گے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام بھی موجود ہوں گے۔ پھر اللہ کی عدالت میں ہر شخص کا حق کے ساتھ انصاف ہوگا۔ جس کے اچھے اعمال کا وزن بھاری ہوگا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کے برے اعمال کا وزن بھاری ہوگا وہ برباد ہو گیا۔ ہر سمجھدار آدمی سمجھ سکتا ہے کہ صحیح اور مکمل انصاف اگر ہو سکتا ہے تو اسی طرح ہو سکتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کی توحید کے بعد یہی وہ دوسرا سرکاری پیغام ہے آخرت کا، جسے تمام پیغمبر علیہ السلام نے لوگوں کو پہنچائی ہے۔ قرآن ان باتوں کو یوں بیان کرتا ہے: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون۔ اور سور پھونک دیا جائے گا، پس آسمان اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ چاہے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے، اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ نامہ اعمال حاضر کیے جائیں گے، نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا، اور لوگوں کے درمیان حق فیصلے کر دیے جائیں گے، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، اور جس شخص نے جو کچھ کیا ہے بھرپور دے دیا جائے گا۔ جو کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ بخوبی جاننے والا ہے۔ لہذا میرے محترم دوستو، ہم جان لیں کہ آخرت کا آنا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ موت کا آنا۔ اگر ہم اپنی بھلائی چاہتے ہیں تو ڈریں اس زبردست ذات سے جو ہمارے ہر کام کو ہر وقت دیکھتی رہتی ہے جب ہم اس میں مشغول ہوتے ہیں۔ ہمارے تمام اعمال محفوظ کیے جا رہے ہیں، ساری حرکات کا ریکارڈ جاری و ساری ہے۔ لہذا ہم اپنے رب کی ہر نافرمانی سے توبہ کریں، اور زندگی کے جو چند دن باقی ہیں ان میں اللہ اور اس کے آخری رسول سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو اپنا دستور زندگی بنا لیں۔ اللہ تعالی ہم سب سے یہی مطالبہ کرتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل کے واسطے اس نے کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی سب خبر ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔